ہیں کہ کھاتا یہ سارا عالم، کہ کھاتا یہ سارا عالم صدقہ میرے نبی کا، کہ سب سے بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا، کہ آنکھیں ہماری لے لے یہ آرزو ہے یا رب، کہ آنکھیں ہماری لے لے یہ آرزو ہے یا رب، کہ دکھلا کے نور بالا، کہ دکھلا کے نور بالا چہرہ میرے نبی کا، کہ سب سے بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا، کہ چوما جو ان کی جالی تم شرک کہہ رہے ہو، کہ چوما جو ان کی جالی تم شرک کہہ رہے ہو، کہ جبریل نے چوما کہ جبریل نے چوما تلوار میرے نبی کا، کہ سب سے بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا، کہ اس ملک میں ہمیشہ امن و سکون رہے گا، کہ اس ملک میں ہمیشہ امن و سکون رہے گا، کہ بھارت کا بادشاہ کہ بھارت کا بادشاہ بیٹا میرے نبی کا، کہ سب سے بلند تر ہے رتبہ میرے نبی کا، کہ پڑھتی کہ ساری دنیا کلمہ میرے نبی کا۔ جھوم کر درود پاک اللہم صلی علی و سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بخوبی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ نورانی و عرفانی یہ محفل پاک جس کو ہمارے محمد حسین بھائی نے سجائی ہے، ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے توسل سے صاحب خانہ کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے گھر میں کاروبار میں عمروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو ہر طریقے کے قدم قدم پر نصرت اور فتح یابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ بڑی تیزی سے گزروں، میرے بعد حضرت کا بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ سید صاحب کی بلا نے مجھے پہلے تیار کیا، اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ غلام آقاؤں کے بعد آقاؤں سے پہلے، اس لیے کہ آقا ہمارے بعد آل رسول، الحمدللہ یہی ہماری سب کی مقبولیت کی کیا ہے ایک سند ہوتی ہے۔ بس میں نے قرآن پاک کی آیا ہے کریم وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے گنہگار امت سے فرما دیجئے گر وہ اپنی زانوں پر ظلم کرے تو وہ تیرے دربار میں تیری بارگاہ میں آ جائے. یہ سلیس ترجمہ ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گنہگار امت سے کہہ دیجئے فرما دیجئے گر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے اس سے مراد وہ گناہ کرے تو تیرے بارگاہ میں تیری دربار میں حاضر ہو جائے, تیری دربار میں ہو جائے. لیکن دیکھیے کارخانہ قدرت میں اللہ رب العزت نے کوئی شے بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمائی, بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دیوار پر چلتی ہوئی جھبگلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا اے باری تعالیٰ تو نے اس کو کس لیے پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا. جو ہی موسیٰ کلیم اللہ نے یہ عرضی یہ سوال کیا تو جواب ارشاد ہوا اے پیارے کلیم تجھ سے قبل مجھے اس نے پوچھا اے مالک مولا تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو کس لیے پیدا کیا ہے. جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا اسی مقصد کے تحت میں نے اس کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمائی, کوئی بھی شے بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمائی. اور آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ صرف یہ 4 کام کھانا کمانا پھر سونا پھر زندگی گزار کے چلے جانا ہے, زندگی گزار کے چلے جانا. یہ 4 کام جو ہم کرتے ہیں یہی 4 کام جانور بھی کرتے ہیں. یہ جو 4 کام کھانا کمانا پھر زندگی بسر کر کے چلا جانا یہی 4 کام جو ہم کرتے ہیں یہی 4 کام جانور جو یہ 4 کام صاحب عقل کرتے ہیں یہی صاحب کیا ہے بے عقل, جو یہی کام انسان یہی حیوان کرتے ہیں. لیکن آؤ جب یہی کام ہم کریں وہی جانور تو پھر صاحب عقل اور بے عقل میں کون سی تمیز ہے اور صاحب عقل اور بے عقل میں کون سی امتیاز ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کا مقام اتنا بلند اتنا بڑا ہے. تو پوچھتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے اے مالک مولا تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا, ہمیں کس لیے بنایا, ہمیں کس لیے دنیا کے اندر بھیجا. جب یہ سوال ہم رکھتے ہیں, سوال یہ رکھتے ہیں اے مالک مولا تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. کیوں انسان کو اللہ نے ایک اعلیٰ مقام دیا, اللہ نے انسان کو کیا ہے اشرف المخلوقات میں اشرف بنایا. اس لیے پھر عرض کرتے مولا تو نے کس لیے ہمیں پیدا کیا. جب ہم یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو ہمارے سوال کا جواب یوں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے, میری بندگی کرے, میری پوجا کرے. پتہ یہ چلا کہ انسان کا اس دنیا میں آنا مقصد صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے, اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف کھانا کمانا پھر سونا اور پھر زندگی بسر کر کے چلا جانا. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان کو کیا ہے اللہ کی بندگی اور اس کی کیا ہے پوجا اور اس کی کیا ہے بندگی اور تابندگی کرنی ہے. یہ انسان کا مقصد ہے. لیکن وفادار یاد رکھے کہ عبادت کی 2 قسم کی ہے, ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد. حقوق اللہ جو اللہ کے حق نماز روزے حج زکوٰۃ وغیرہ یہ اعمال صالحہ. دوسری حقوق العباد جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی مخلوق سے ہے, جیسے ماں باپ کا حق, پیر و استاد کا حق اور کیا ہے عزیز و اقارب کا حق, رشتہ دار کا حق اور پڑوسی کا حق. یہ حقوق العباد کہا جاتا ہے. بندہ خطاؤں کا پتلا ہے, نہ وہ حق ادا کر سکتا ہے نہ یہ حق ادا کر سکتا ہے. اگر بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق کیا کرے وہ ان
کا حق ادا کرے، جیسے پڑوسی کا حق ادا کرے، ماں باپ کا حق ادا کرے، پیر و استاد کا حق ادا کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، تو وہ بھی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ یہ نہیں صرف مسجد میں چلے جانا، بندگی کرنا، نماز پڑھنا، پڑوسی ہم سے پریشان حال ہے تو وہ ہماری عبادت کیا کام آئے گی۔ اسی طریقے سے خدا نہ کرے کسی نے اپنے باپ کو کیا ہے ناراض کر کے پھر وہ مسجد میں چلا گیا، دن پر سجدے کے اندر سر کو رکھا اور کہا اے مولا میں نے اپنے باپ کا حق غصب کر کے اس سے ناراض کر لیا ہے، اب میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ دن بھر پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے رب سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جواب یہی ارشاد ہوگا، بندے پہلے اپنے باپ سے معافی طلب کر، اگر تیرا باپ تجھے معاف کرے گا اس کے بعد میں تجھے معاف کروں گا، میں تجھے معاف کروں گا۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر باپ ناراض ہو جائے تو اس کے دروازے پہ جائے، بھائی ناراض ہو جائے تو اس کے دروازے پہ معافی طلب کرے، عزیز و اقارب ناراض ہو جائے تو اس کے دروازے پہ معافی طلب کرنے جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائے تو اس کے دروازے پہ کیا ہے ہم معافی طلب کرنے جائیں گے، معافی مانگنے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھ اگر خدا ناراض ہو جائے تو پھر ہم کس دروازے پہ جا کر کہیں کہ یہ خدا کا دروازہ، ہم معافی طلب کریں گے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب مسجد اللہ کا گھر ہے، خدا ناراض ہو جائے تو ہم مسجد میں جا کر خدا سے معافی مانگیں۔ ایک شہر میں 10 مسجدیں ہوتی ہیں، 20 مسجدیں ہوتی ہیں، 50 مسجدیں ہوتی ہیں، 100 مسجدیں ہوتی ہیں، کس مسجد کے دروازے کو دامن کو تھام ہی کے کہے یہ خدا کا دروازہ ہے، ہم معافی طلب کرنے کے لیے اے مولا تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن نہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب تو اپنی گنہگار امت سے کہہ دے اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے، گناہ کرے تو وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ محبوب جو تیرا در وہی میرا در ہے، محبوب جو تیرا گھر وہی میرا گھر ہے، محبوب جو تجھ سے معافی طلب کر دی سمجھو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، محبوب جو تجھ سے معافی مانگ کر تو راضی ہو گیا سمجھو میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جو تجھ سے، اگر اس کو اور میں آسان کروں واقعہ کی روشنی میں، ایک شخص نے روزہ رکھا اور جو ہی روزہ رکھا اور روزہ کو توڑ دیا، آپ کو معلوم کہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، روزہ توڑ دیا اور جو ہی روزہ توڑ کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکتو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میری اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آنے والے شخص بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ میں نے توڑ دیا، روزہ رکھا میں نے روزہ توڑ دیا۔ مصطفیٰ نے کہا ایسا کر گھر پہ جاؤ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پے در پہ لگاتار کیا کرو 60 روزے رکھو یا ایک غلام آزاد کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ مصطفیٰ نے کہا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام نہیں جو میں آزاد کروں، اور میں اتنی طاقت اور وسعت نہیں رکھتا ہوں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ یا رسول اللہ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں 60 روزے رکھ سکوں، مجھ سے تو ایک پورا نہ ہوا تو میں 60 روزے کیسے رکھوں، کیسے رکھوں؟ اب وہ کھڑا ہے اور اسے معلوم تھا کہ جو در مصطفیٰ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، اس در سے ہر مرض کی کیا ہے، ہر مرض کی دعا ملے گی، ہر مشکل کا حل ملے گا۔ کھڑا ہے مصطفیٰ نے، پھر اس نے سننے کے بعد مصطفیٰ نے کہا اجلس بیٹھ جا۔ اب وہ بیٹھا ہے، بیٹھا ہوا ہے در مصطفیٰ میں، بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ایک صحابی رسول آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کھجوروں کی ٹوکری ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے اس کے ہدیے کو، تحفے کو لیا اور لینے کے بعد کہا کہاں گیا وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کہا لوگ یہ ٹوکری لے کے جاؤ، مدینے کی پاک بستی میں جو غریب بستی ہے اس میں تقسیم کر لینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب جو ہی اس نے وہ ٹوکری لی اور لینے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، مدینے کی پاک بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، کوئی غریب نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے مسکرا دیا، مسکرا دیا اور مسکرا کے فرمایا جا لے جا، گھر پہ تو بھی کھانا اور اپنے بال بچوں کو کھلانا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قربان جاؤ دینے والے پر، قربان جاؤ لینے والے پر، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اس نے روزہ توڑا، خدا کو ناراض کیا، لیکن اب معافی طلب کرنے کے لیے در مصطفیٰ کے پاس آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، اور اسے یقین تھا اگر مصطفیٰ نے معافی کا پیمانہ دے دیا تو خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوکا، اے محبوب آپ اپنے گنہگار امت سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے، گناہ کرے تو تیرے دربار میں حاضر ہو جائے، تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ماہ نور جس کی ہم نے باریں دیکھی، جس کی باریں دیکھی، وہ محبوب جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا، بنا کر کیا ہے بھیجا تھا، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت کیا ہے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لایا ہے، وہ رحمت للعالمین۔ اور بڑے ہم خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہے، جتنی بھی اپنی قسمت پہ نازا کرے کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، ہمیں اللہ نے کیا ہے مسلمان کیا، ہم اللہ نے کیا ہے امتی بنایا، اور امتی بنایا تو کسی اہل غیرت کا نہیں بلکہ ان کا بنایا جو سید الانبیاء ہے، تاثار کائنات ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو تمام انبیاء کا کیا ہے امام ہے، ان کا کن کا، ان کا جن کے کیا ہے امتی غلام بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ کا کیا کر امتی بنا دے، وہ دعائیں مانگتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنایا ہے، غلام اور امتی بنایا ہے۔ لیکن امتیوں قربان جاؤ، آج ہم یہ مصطفیٰ کی محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، آج ہم سنیوں کا عقیدہ بولتا ہے، اور یہ زید کسی اور نے نہیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کئی صدیاں پہلے دیا تھا، کئی صدیاں پہلے دیا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا مصطفیٰ قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک نہیں، پوچھئے علماء سے، پوچھئے سید صاحب سے کہ جب وہ نبی دنیا کے اندر تشریف لایا تھا تو سب سے پہلے اپنی مبارک پیشانی کو سجدے میں رکھا اور رب حبلی کی صدا کو بلند کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ ہم سے اتنی محبت کرنے والا، وہ محبوب ہم سے اتنا پیار کرنے والا، اے عاشقوں اپنے مقدر پہ قربان، جب وہ نبی تشریف لایا تب بھی ہماری فکریں تھے، ہمارے لیے دعائیں کر رہے، اور آج ہم جو یہ رحمتوں کی بہریں دیکھ رہے ہیں، آج جو خوشیوں کا ماحول دیکھ رہے ہیں، آج جو ہمارے گھروں کے اندر جو سب کچھ اسلامی ماحول ہے، یہ صدقہ پیارے آقا کا ہے۔ اب تک ہم سلامت ہیں، ورنہ پہلے کی امتوں کے جتنے بھی کیا ہے، انبیاء کی امتیں گناہ کرتی تھی تو نشت و نابود ہو جاتی، کبھی پہاڑوں کی بارش، کبھی پتھروں کی بارش، کبھی آگ کی بارش، کبھی زمین کیا ہے پھٹ جاتی، ان پر عذاب آتا تھا، اس لیے وہ گناہ کرتے تو وہ گناہ کے اندر اتنے ہو جاتے اور اتنا عذاب الہی آتا کہ وہ نشت اور نابود اور ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم گناہ بھی اتنے کر رہے ہیں، سلامتی کے ساتھ ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا محبوب تجھے نہیں بھیجتا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر، محبوب تجھے نہیں بھیجتا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ وہ مصطفیٰ ہم سے اتنی محبت فرمانے والا، وہ آقا ہم سے اتنا پیار کرنے والا، یہاں تک بس نہیں، جب معراج کے لیے گئے تب وہ مصطفیٰ ہمیں نہیں بھولے تھے، وہ ہمارے لیے کیا ہے تحفہ لے کے آئے، کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس وقت بھی مصطفیٰ نے ہمیں نہیں، اور وہ لمحہ کتنا قیمتی ہوگا، وہ لمحے کتنے سندر ہوں گے
جس میں فرشتوں کی کیا ہے جماعت ہے اور فرشتوں کی کیا ہے جماعت، جس میں درود و سلام کی نغمے اور گلدستے پیش کیے، اس شان و شوقت کے ساتھ گیا اور اللہ رب العزت نے کیا دیا کیا لیا وہ تو دینے والا جانے لینے والا جانے، لیکن قربان جاؤ اس وقت بھی مصطفیٰ نے ہمیں نہیں بھولایا۔ کہے باری تعالیٰ میرا یہ آنا معراج ہے لیکن میری گنہگار امت کا کیا حال ہوگا؟ کہے میرے محبوب تیری گنہگار امت کے لیے تو تحفہ لے جا، جو یہ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں عطا کر دے گا، تیرا تو یہ آنا معراج ہے اور ان کا 5 مرتبہ مسجد میں جانا معراج ہے۔ مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یا آنا معراج ہے اے محبوب، اور تیری امت کا مسجد میں جانا معراج ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں اپنے مقدر پہ ناز کرو، اتنا کم ہے کہ اس نبی نے اس وقت بھی ہمیں نہیں بھلایا تھا۔ اور حتیٰ کہ لکھنے والے لکھتے ہیں اور اصحاب خود عرض کرتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور کے اندر تھے، قبر اندر جائری پردہ فرمایا اور مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے، صدا یہ بلند ہوتی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ ہم نے کان لگا کر سنا تو حضور کی قبر انور سے بھی یہی صدا بلند ہوتی تھی۔ وہ نبی ہمیں نہیں بھلایا، دنیا میں آئے تب بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوئے، اور مصطفیٰ نے جائری پردہ فرمایا تب بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے۔ یہاں تک بس نہیں، حضرت میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما ہے اور حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اور لا کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے حضرت موسیٰ کی قوم کو جہنم کے اندر دیکھا، حضرت عیسیٰ کی قوم کو جہنم کے اندر دیکھا۔ کہتے گئے اور آگے جا کے جبریل خاموش ہو گئے، بولے نہیں، اور جبریل جانتے بھی تھے آگے میں کچھ بولوں گا مصطفیٰ کا چین بے چینی میں کھو جائے گا، مصطفیٰ کا قرار بے قراری میں تبدیل ہو جائے گا، اس لیے جبریل خاموش کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا جبریل بول، آگے کیوں نہیں بولتا، آگے کیوں نہیں بولتا، بتا کیا تو نے میری امت کو جہنم کے اندر دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ، مجبور نے عرض کیا مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا عرض کرنا تھا، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنسو موتی کی لڑیاں بن کر بہنے لگے، آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضور کی محبت پہ قربان کہ اس نبی نے ہم سے کتنی محبت فرمائی ہے، ہم سے کتنی محبت کی ہے۔ اب آنکھیں بہنے میں کیا ہے موتی بن کر آنسو بہنے لگے۔ مصطفیٰ نے مدینے کو چھوڑ کر باہر جنگل کی طرف تشریف لے گئے، آگے غار دکھائی دی، اس کے اندر چلے گئے۔ قریباً آج 3 دن ہو گیا، نوکیلے پتھر ہے، اس پہ اپنی مبارک پیشانی ہے، اس پہ اپنی مبارک پیشانی، لب ہل رہے تھے، صدا یہی بلند ہوتی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما۔ صدا یہ بلند ہوتی تھی، صدا یہ بلند ہوتی تھی۔ اب جو بھی اصحاب تھے عاشق تھے، اور عاشق بھی کیسے، اس لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے، ایک طرف اللہ کی بندگی اور دوسری طرف مصطفیٰ کے بدوہا چہرے کا دیدار ہو جائے گا۔ ایسے عاشق، ایسے غلام جو کھانا نہ ملے گوارا ہے، گھر بار چھوڑ دے، کوئی فکر نہیں، نہ گھر کی فکر، نہ بال بچوں کی فکر، کسی کی فکر نہیں، لیکن مصطفیٰ کا دیدار ایک دن نہ کرے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتا۔ لیکن آج 3 دن ہو گیا ہے، مصطفیٰ کے بدوہا چہرے کی دیدار نہیں کیا، حضور کا کیا ہے دیدار نہیں کیا، حضور کا جلوہ نہیں دیکھا۔ لیکن آخرکار وہ باہر جاتے ہیں مصطفیٰ کو تلاش کرنے کے لیے، حضور کو تلاش کرنے کے لیے باہر جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے دیکھا کہ کیا دیکھا، ایک چروایا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے نبی کو دیکھا، ہمارے محمد کو دیکھا، ہمارے مصطفیٰ کو دیکھا؟ چروائے نے کہا میں تمہارے نبی کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تمہارے محمد کو نہیں جانتا پہچانتا، لیکن ہاں جو سامنے ایک تنگ اور تاریک غار دکھائی دے رہی ہے، اس میں ایک اتنی درد بھری رونے کی آواز آتی ہے، جب اس آواز کو میری بکریاں سنتی ہے تو چرنا اور چگنا چھوڑ دیتی ہے، کھانا
پینا چھوڑ دیتی ہے۔ عاشق سمجھ گئے کہ ہے اتنی کوئی درد بھری آواز میں رونے والا، وہی تو میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قدم اٹھا کر غار کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، نوکیلے پتوں پر وہ، نوکیلے پتھروں پر وہ مبارک پیشانی، صدا یہ بلند ہوتی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور رب آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرمائے گا، آپ اپنی مبارک پیشانی کو سجدے سے اٹھا لیجیے۔ مبارک پیشانی کو مصطفیٰ نہیں اٹھا رہے، نہیں اٹھا رہے، نہیں اٹھا رہے، لیکن سجدے بہت کیے۔ سید صاحب سے پوچھے، آج دن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پہلے کے انبیاء نے سجدے کیے، سجدے کے اندر یہی پڑا۔ آج ہم سجدے کرتے ہیں تو سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی زور سے بولے، سبحان ربی اعلیٰ، یہی تسبیح پہلے کے انبیاء نے یہی پڑھی، ابو بکر نے کیا تو یہی تسبیح پڑھی، فاروق اعظم نے کیا یہی تسبیح پڑھی، عثمان غنی نے کیا یہی تسبیح پڑھی سجدے کے اندر، غوث اعظم نے کیا یہی تسبیح پڑھی، خواجہ اجمیری نے سجدہ کیا یہی تسبیح پڑھی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا یہی تسبیح پڑھی، اور تاج السریہ نے کیا یہی تسبیح پڑھی، مفتی کچھ بابا احمد شاہ نے سجدہ کیا یہی تسبیح پڑھی، ارے سب نے سجدہ کیا یہی تسبیح پڑھی، لیکن محبوب تیرے سجدے پہ قربان جاؤ، ہم سجدے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے وہ سجدہ کیا ہے جس میں آپ نے اپنے رب کو نہیں، ہم گنہگار امت کو یاد کیا ہے، گنہگار امت کو یاد کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہو، آج دن کی تاریخ تک یہی ملتا، لیکن مصطفیٰ کے سجدے پہ قربان جاؤ، نبی نے سجدہ کیا تو ہم گنہگار امت کو یاد کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ضرور رب آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرمائے گا، آپ سجدے سے سر اٹھا لیں، مصطفیٰ نہیں اٹھا رہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے، کسی نے کہا کہ حسنین کریمین جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ان سے کہے حضور ان کے کہنے سے سر اٹھا لیں گے۔ کسی نے کہا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی ہے، ان کو بلا کر لائے، وہ کہیں گے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا لیں گے، سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ اب جو ہی کیا طے ہوا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا جا رہا ہے۔ سلمان فارسی کو بھیجا کہ جاؤ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بلا کر لاؤ۔ سلمان فارسی گئے، سیدہ نے پردے کو ملوز رکھتے ہوئے غار کے پاس تشریف لاتی ہے، لانے کے بعد کہا ابا حضور ضرور رب آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرمائے گا، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ مصطفیٰ نہیں اٹھا رہے۔ اب سیدہ نے کہا ابا حضور قیامت آنے سے پہلے میں دوسری قیامت برپا کر دوں گی، یہ کہہ کر مصطفیٰ کی رخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا جو حسنین کریمین کی ماں ہے اور حضرت علی کی کیا ہے پاک بیوی ہے، اب سیدہ نے کہا ابا حضور قیامت آنے سے پہلے میں دوسری قیامت کو برپا کر دوں گی، یہ کہہ کر مصطفیٰ کی بیٹی کیا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے اے مالک کے مولا تیرے پیارے حبیب کی بیٹی کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، آج تیرے سامنے یہ چادر تطہیر اتار کر دعا مانگتی ہوں، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی لخت جگر ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، جو ہی ہاتھ اٹھایا چادر تطہیر کی طرف ہاتھ کو بڑھانا تھا، اللہ نے جبریل کو کہا اے جبریل جا، اے جبریل جا میرے محبوب سے کہ اللہ نے آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرما دیا، آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرما دیا۔ مصطفیٰ کی بیٹی نے جو ہی چادر کی طرف ہاتھ کو بڑھایا تھا اتارا نہیں تھا، صدقہ پیش کیا اے باری تعالیٰ تیرے محبوب کی بیٹی کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جب ماں ایسی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے حسین،
بیاں ایسی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، سینے پہ دشمن ہے کہ وقت کون سا ہے، پورے جسم سے کیا ہے، جسم زخموں سے چور ہے، سینے پہ دشمن ہے، اور پورا کا پورا قبیلہ کیا ہے، شہید ہو چکا تھا، اور کیا ہے، شہیدوں کی لاشیں بھی پڑی ہے، علی اکبر کی ہے، علی اشکر کی ہے، جماع کے معصوم بچوں کی، لیکن پوچھا اے میرے دشمن کوئی ارادہ ہے، کہا مجھے شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے، لیکن پوچھا کہ ٹائم کون سا ہے، کہ جور کا وقت ہے، کہا میرے سینے سے اتر جا، مجھے نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنے دے، ماں ایسی ہو تو بیٹا ایسا ہوتا ہے، یہاں تک بس نہیں، جب سر کو تن سے جدا کیا، تن سے جدا کیا، دشمنوں نے نیزے پہ سر رکھا، قسم خدا کی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سر جا رہا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سر جا رہا تھا، جب ماں ایسی ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے، جب ماں سیدہ ایسی ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں ایسی ہو تو بیٹا غریب نواز بنتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت کرتے، مجھے تیزی سے گزرنا ہے، وقت اتنا نہیں جو کھل کر ہم بیان کر سکے، لیکن ہم تو ایسے مصطفیٰ کے چاہنے والے، حضور کے چاہنے والے، حضور کے چاہنے والے، ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور ہمارا دامن کسی نہ کسی اللہ والے سے ملا ہوا ہے، کسی نہ کسی اللہ والے سے ملا ہوا ہے، لیکن میں تو یہ کہوں اگر ملا ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن بڑے خوش نصیب ہو کہ ماڈوی کے قریب ہو، بڑے خوش نصیب ہو کہ وہاں کوئی اور نہیں، مفتی کچھ آرام کر رہا ہے، جو اپنے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور قسم خدا کی انہی اللہ والوں کا فیض ہمیں آج بھی مل رہا ہے، اور وہ اپنی قبروں سے آج بھی ہمیں نواز رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں مالک کے مولا انہی اللہ والوں کے سر کے ہماری عزت بھی ہے، ہماری آبرو بھی ہے، ہم سلامتی سے بھی ہے، اور اللہ والوں کی جب تک فیض ہم پر رہے گا ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ انہی کا فیض ہے، تو اس لیے کہ ہمارا دامن کسی نہ کسی اللہ والے سے ملا ہوا ہے، ارے ہم تو عاشق مصطفیٰ ہیں، اگر کوئی غیر اگر حضور کا چہرہ دیکھ لے اور اس کے دل میں محبت آ جائے تو جیتے جی اس کو جنت کا حقدار اور اس کو جنتی بنا دیا جائے، چلتے پھرتے جیتے جی وہ جنت میں جاتا ہے جی، اگر کہو تو میں آسان کر دوں، وقت اتنا نہیں، سید صاحب سے اجازت لو 10 منٹ کے لیے میں، اور ایک یہودی